اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں ایک چھوٹا سا کلپ یہاں پر ریکارڈ کراؤں گا کہ آپ اپنے بچوں کو جمعیت میں کیوں بھیجیں۔ میں نے پچھلے دنوں پروگرام کیا ایک جمعیت کے ساتھیوں کے ساتھ، تو میں نے انہیں ایک بات کہی، میں نے کہا جمعیت آج کے اس ماحول میں، آج کے ان حالات میں آپ کو جو اپرچونٹیز پرووائڈ کرتی ہے، دنیا کی کوئی یونیورسٹی آپ کو وہ اپرچونٹیز پرووائڈ نہیں کر سکتی۔ سب سے پہلا کام تو جمعیت آپ کو زندگی کا مقصد سمجھاتی ہے، اور اس ینگ ایج میں اگر آپ کی یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ زندگی کا اصل مقصد کیا ہے، تو اس سے بڑا سرمایہ آپ کے لیے کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ میں 70-80 سال کے بزرگوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے کہ جب وہ پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو انہوں نے اپنی زندگیوں کو ضائع کر دیا ہوتا ہے، اور وہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں تو کسی نے بتایا نہیں کہ زندگی کا مقصد کیا تھا، ہم تو یہی سمجھتے رہے کہ بس مال کمانا ہے، اولاد پیدا کرنی ہے اور پھر دنیا سے چلے جانا ہے۔ جمعیت ہمیں وہ سرمایہ دیتی ہے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، زندگی کی بڑی تصویر ہمیں دکھاتی ہے۔ تو یہ ایک سب سے قیمتی چیز ہے، ہمیں جمعیت کی صورت میں ملتی ہے۔ دوسری بات میں نے بچوں کو یہ سمجھائی کہ دیکھیں، جمعیت آپ کو غیر محسوس انداز میں وہ چیزیں سکھا دیتی ہے کہ جو آپ کروڑوں روپے خرچ کر کر بھی نہیں سیکھ سکتے۔ جو سافٹ اسکلز جمعیت مجھے اور آپ کو سکھاتی ہے، ہمارا مقصد جمعیت میں آنے کا یہ نہیں ہے کہ ہم سافٹ اسکلز کو سیکھیں، لیکن یہ اسٹرکچر ایسا ہے، یہ ایک پلیٹ فارم ایسا ہے کہ جب آپ اللہ کی رضا کے لیے اس تنظیم میں شامل ہوتے ہیں تو دنیا کی باقی برکتیں بھی آپ کو مل جاتی ہیں۔ تو جو سافٹ اسکلز ہیں کہ لوگوں سے گفتگو کیسے کرنی ہے، کنفلکٹ ریزولوشن کیسے کرنی ہے، دعوت کا کام کیسے کرنا ہے، بڑوں کا ادب کیسے کرنا ہے، چھوٹوں سے بات کیسے کرنی ہے، چیزوں پر فوکس کس طریقے سے رہنا ہے، میں نے یہ بات سمجھائی کہ دیکھیں، آئندہ آنے والا زمانہ ڈگریوں کا نہیں ہے، آئندہ آنے والا زمانہ سافٹ اسکلز کا ہے۔ تو جمعیت ہمیں وہ چیزیں سکھاتی ہے کہ جو کروڑوں روپے خرچ کر کر آپ کسی یونیورسٹی میں نہیں سیکھ سکتے۔ میں نے وہاں بچوں کو یہ بات بھی سمجھائی کہ ماں باپ کو یہ بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ بچے جمعیت میں جا کر اپنے وقت کو ضائع کریں گے، وہ پڑھائی میں پیچھے رہ جائیں گے۔ میں آپ کو دو باتیں کہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی بچہ 100% وقت جو ہے وہ پڑھنے پر نہیں لگاتا۔ کوئی سوشل میڈیا پر ضائع کرے گا، وہ کوئی دوستوں میں گپ شپ میں ضائع کرے گا، کچھ اور فضول چیزوں میں ضائع کرے گا۔ آپ کا بچہ جمعیت میں ہونے کی وجہ سے فوکسڈ ہوگا۔ وہ بچہ اچھے کاموں میں وقت لگائے گا یا اپنی پڑھائی میں وقت لگائے گا۔ اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ بچے جو اللہ کے دین کے لیے کام کرتے ہیں اس جوانی کی حالت میں، یہ وہ نوجوان ہیں جن کے بارے میں اللہ یہ وعدہ کرتا ہے کہ روز حشر جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، آسمان کے سائے میں اللہ ان لوگوں کو جگہ دے گا، جن 7 لوگوں کو جگہ دے گا، ان میں سے وہ نوجوان ہے جس نے اللہ کے دین میں اپنی جوانی کو لگایا۔ تو اللہ ان بچوں کو دنیا میں بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ میں تو لوگوں کو اپنی مثال دیتا ہوں کہ میں نے جمعیت میں ہونے کی وجہ سے بے شمار چیزوں پہ کمپرومائز کیا اپنی پڑھائی کے حوالے سے، لیکن بخدا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اتنا نوازا ہے کہ اگر پوری زندگی میں سجدے میں پڑا رہا ہوں اس کا شکر ادا کرنے کے لیے، تو شاید میں پھر بھی شکر کا کوئی شاید معمولی سا حصہ بھی ادا نہ کر سکوں۔ تو جمعیت میں وقت لگانے کے نتیجے میں آپ کا بچہ ایک اچھی صحبت میں ہوگا، وہ فوکسڈ بچہ ہوگا، وہ اچھے کاموں میں اپنے وقت کو لگائے گا، اس کی پوری شخصیت بن رہی ہے جمعیت کی وجہ سے۔ تو آپ کے بچے کی وہ تربیت جمعیت کر رہی ہے جو اب کوئی تعلیمی ادارہ نہیں کر رہا، کوئی استاد نہیں کر سکتا، ایون میں یہ کہوں گا کہ والدین بھی نہیں کر رہے۔ تو یہ ساری ذمہ داری تو جمعیت نے اپنے اوپر لی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اس کی قدر کر سکیں۔ یہ جو پلیٹ فارم ہے، اسلامی جمعیت طلبہ کا ہو، اسلامی چھاتر شبر ہو، اسلامی چھاتر شنگو ہو، یا وہ MSA کا ہو، وہ ینگ مسلم کا ہو، یعنی وہ بچے کہ جو جوانی کی حالت میں دین کی فکر کرتے ہیں، یہ پلیٹ فارم جس سوسائٹی میں، جس معاشرے میں بھی ہو، وہ اللہ کی بڑی رحمت ہے۔
اللہ کی بڑی نعمت ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اور ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایسے بچے ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں۔ ان کی ہمیں حوصلہ افزائی بھی کرنی چاہیے، ان کی ہمیں مدد بھی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔